لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل آیت نمبر 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ اس ਦੇ ਵਿੱਚ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر کیتا ہے. اس ਨੂੰ انشاءاللہ آج ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی اندر اس ਨੂੰ پڑھن دی سیکھن دی سکھائیں گے اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. مردے ہیں زندہ نہیں اور وہ نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں. کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں. سن لو برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں. آیت نمبر 20 تو 25 کی تلاوت کا ترجمہ. والذین یدعون من دون اللہ وہ لوگ جڑے اللہ تو سوا دوسریاں نوں پکار دے. والذین یدعون جڑے پکار دے نے من دون اللہ اللہ تو سوا اوراں نوں پکار دے. اللہ نوں چھوڑ کے جڑے انہاں نام نہاد معبود بنائے نے بے شک وہ کوئی کافر ہے یا مشرک ہے. کوئی ہندو ہے بت نوں پوج رہا ہے اس نوں پکار رہا ہے یا کوئی چاند ستارے سورج نوں پکار رہا ہے. کوئی کسی مورتی نوں پکار رہا ہے یا کسی زندہ یا مردہ جڑا اس جگہ تے موجود نہیں ہے یعنی غائب ہے اس نوں مدد سے پکارے ہیں. اللہ رب العزت نے انہاں سارے کا ذکر کر کے فرمایا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی تھی بلکہ وہ خود پیدا کیتے گئے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر جتھے بھی اپنے یعنی رب ہون دا اپنے معبود ہون دا ذکر کیتا ہے اکثر مقامات اللہ رب العزت نے اپنے خالق ہون دا یعنی لوگوں نے دسیا کہ میں پیدا کرنے والا میں تہاڈا خالق ہاں. اور تدعون دی تفسیر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر سورہ صفات اندر اگر اسی آیت نمبر 85 تو لے کے کے چلیے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی احسن اور بہترین انداز نال اس کی تفسیر سمجھائی ہے. اور اس اندر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਬੂਦ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਊਂਘ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨਾ ਸਮਝੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر انہوں نے کی تھی. وہ تدبیر کی سی تھوڑا جا آیتی آیات نال اور کچھ تھوڑا جا میں تو پیچھے مختصر تھوڑا بیان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اور یہ میلے ٹھیلے یہ آج نہیں، یہ بڑے پرانے مشرکین دا طور طریقہ رہا ہے. انہاں دے ہم ایک میلہ سی اور انہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہ جی آؤ. اور سورہ صفات اندر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو آیت نمبر 80 تو لے کے اگے یہ واقعہ پورا موجود ہے. انہوں نے دعوت دیتی. ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ یار میں نہیں جا سکتا، اور نال انہوں نے سوچیا کہ جدو قوم نہیں ہوئے گی نا تے جڑے انہاں دے بت نے نا پھر انہاں نوں میں اس طریقے نال سمجھان دی کوشش کراں گا شاید کہ یہ سمجھ جان. تو فرماتے ہیں اذ قال لابیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لابیہ اپنے والد نوں، اپنے والد نوں. اور دیکھو کتنا بہترین طریقہ ہے دعوت دینے کا کہ بندہ اپنی ذات تو اور اپنے اہل و عیال تو شروع کرے. وقومہ تے اپنی قوم نوں کیا ماذا تعبدون، کہ کدی تسی عبادت کردے، ماذا تعبدون کہ تسی یہ کیڑی چیز ہے جدی تسی عبادت کردے ہوئے. ائفکن الہۃ دون اللہ تریدون، تسی اللہ نو چھوڑ کے ایسے معبوداں نو تسی پوج رہے ہو کہ جڑے تساں خود تراشے ہوئے نے، کڑے ہوئے نے، خود بنائے نے. اور اسی طرح ہی نا تسی دیکھ لو ہندو کی کردا ہے اپنے ہاتھ نال مورتی بنایا ہے. میں کل پرسوں سوشل میڈیا تے ایک کسی نے وہ چاڑی اپلوڈ کیتی ہے، وہ ایک بہت بڑا بت ہے. اس نوں نا کرین نال اس بیلٹ پا کے نا اس نوں ایک جگہ تو دوسری جگہ تو ٹرانسپورٹیشن کر رہے نے کیتی اونوں فکس کرن لئی اتارن لئی. ایک بندہ جا نا وہ نال رسی دے اور جدوں اس نوں بیلٹ پا کے کرین چکدی ہے نا تو دا تھلڑا تڑ تھلے رہ جاندا تو تلا اوتے اوتے نال جڑ جاندا ہے. اور تھوڑا جہا اوتے چکدے نے تو سر پار ہو کے تھلے گردا ہے. اس دے باوجود بھی انسان نوں عقل نہیں ہے کہ جس نوں میں خود اپنے ہاتھ نال تراشیا ہے، اپنے ہاتھ نال بنایا ہے جنوں، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے ایک جگہ تو دوسری جگہ تو خود تو جا سکے تو میں اس نوں ہی پوجنا. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ پیچھے ایک دوسرا معاملہ ہے. وہ کی ہے کہ وہ جڑے ظاہراً مورتیاں نے نا وہ بت نے وہ صرف انج خیالی نہیں ہے بلکہ وہ دے پیچھے وہ لوگ جڑے اس قوم دے نیک متقی اور پرہیزگار لوگ سن انہاں دے انہاں بت بنائے ہوئے نے. اور نوح علیہ السلام دی قوم تو چلیا اور نوح علیہ السلام دے جڑے بت سن نوح علیہ السلام دی قوم دے وہ انہاں تو معاملہ چلیا. ود اور سوا یعوس یعوق یہ اتھوں معاملہ چلیا کہ انہاں دی پہلے تو بزرگ نیک موجود سن، قوم اندر موجود سن اور لوگ انہاں کو بیٹھ دے اور انہاں دے کول بیٹھ کے دین سیکھتے عبادتاں کردے. جس ٹائم وہ یعنی علماء لکھتے ہیں کہ جس ٹائم وہ بزرگ فوت ہو گئے تو شیطان نے انہوں نے بہکایا فسلایا کہ یار یہ کتنے نیک متقی لوگ سن، انہاں کول تسی بہندے سو بڑے اچھے انداز نال عبادتاں کردے سو، ہن یہ چلے گئے، ہن یہ چلے گئے نے تے انہاں نے انہاں دے یعنی کیا کہ جی تسی انہاں دی تصویراں بنا لو یا انہاں دے کوئی نشانیاں. اور یہی معاملہ مشرکین مکہ کا بھی سی. انہاں نے بھی وہ جڑے بت سن جتھے وہ بیٹھتے سن یعنی وہ نیک متقی پرہیزگار لوگ جتھے وہ بیٹھتے سن انہاں جگہ نو مخصوص کر لے اور نام رکھ لے اور پھر یہ بت پرستی اگے چلتی گئی. خیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد نو اور قوم نو کیا کہ کی ہے جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو، خود ہی انہاں نو ہتھاں دے نال تراشدے ہو بناندے ہو. فما ظنکم برب العالمین، تے نال سوال کیتا کہ جڑا جہاناں دا رب ہے او دے بارے تہاڈا کی گمان ہے، کی خیال ہے، اس نو تسی کس طرح سوچدے ہو، کس طرح اس تے غور و فکر کردے ہو. تے انہاں کی فرمایا، انہاں کی کیا فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے دی طرف دیکھیا کیونکہ انہوں نے دعوت دینا سن کہ آؤ اوتھے میلے دے وچ
چلیے بہرحال اس مختلف تفسیراں علماء نے لکھیاں نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا ستاریاں دی طرف اس قوم دا خیال ہے سی کہ ستاریاں تو دیکھ کے نجوم والے دیکھ لیندے سن کہ یار میرے لیے اتنے جانا ٹھیک نہیں. بہرحال مختلف تفسیراں دی کیتیاں تے ابراہیم علیہ السلام نے بہرحال عذر پیش کر لیا کہ یار میں تواڈے نال اس میلے تے نہیں جا سکتا. اچھا جس ٹائم وہ قوم ساری اس میلے تے چلی گئی فراغ الى آلهتهم فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون فرغ عليهم غربا باليمين. جدو قوم ٹر گئی نا میلے تے انہاں پھر پتہ کی کیتا کہ وہ جڑے بت پے سن نا وہ بتاں والے پاسے گئے تے اپنے سجے ہاتھ نال نا انہاں نوں او ضرب لائی انہاں دیاں مختلف جس طرح واقعات آندے انہاں دیاں گردناں اڑا دتیاں اتار دتیاں. فاقبلوا الیہ یزفون اچھا اور انہاں نال مخاطب نے یار تسی بول دے کیوں نہیں یعنی سمجھا رہے نے. یہ کیسا زبردست اسلوب ہے قرآن دا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان کر کے سانو دسیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بتاں دے کول کہنے کہ یار تسی بول دے نہیں ہو. پھر انہاں دیاں گردناں اڑا دتیاں اور جس ٹائم انہاں دیاں گردناں انہاں نے اڑا دتیاں تے جدوں میلے تو واپس آئے نا تو انہاں دا دھیان صرف ابراہیم علیہ السلام پاسے گیا. انہاں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام دا ہی کام ہے وہ یہ کام کرنا لے نے. او ابراہیم علیہ السلام کو آئے اور انہوں نے کہا یار تو اے کی کیتا ہے نا دے نال. تے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی زبردست انداز نال انہوں نے کہا کہ تسی انہاں دی عبادت کردے ہو جنہاں نوں اپنے ہاتھ دے نال تراش دے اپنے ہاتھ دے نال سارے معاملات کردے ہو. اور پھر فرمایا حالانکہ تانوں پیدا کرنے والا کون ہے تہاڈا اللہ ہے اور انہاں نوں بھی جنہاں دیاں تسی عبادتاں کردے ہو انہاں نوں بھی پیدا کرنے والا تہاڈا مالک ہے تہاڈا رب ہے. تسی اس گل نوں کیوں نہیں سمجھدے. خیر پھر اگے چل کے قوم نے کی کیتا علاؤ جلایا اور ابراہیم علیہ السلام نوں آگ اندر سٹن دے. پر وہ ساڈا اج دا موضوع نہیں ہے. تو فرمایا من دون اللہ اللہ تو سوا. اچھا قرآن نے 12 مقامات تے دسیا ہے کہ من دون اللہ تو مراد کی کہ اللہ تو سوا ہر چیز اللہ تو سوا ہر چیز بے شک وہ کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے کوئی انسان ہے کوئی بت ہے درخت ہے کچھ بھی ہے ہر چیز اللہ تو سوا ہے. اللہ کہتا ہے ندا پکار آواز عبادت صرف اور صرف میری ہے میرے سوا. اور اے ہی انبیاء دا مشن اے ہی انبیاء دا مشن بھی سی. انبیاء ایسے چیز دی تلقین ہر دور اندر اپنی اپنی امت نو کردے رہے کہ صرف اپنے رب نو پکارو اور اس نو ندا لاؤ اس کو مدد منگو اور اس دی ہی عبادت کرو. تو فرمایا لا یخلقون شیئا انہاں کوئی چیز پیدا نہیں کی. انہاں نے جنہاں نو تسی معبود مانتے ہو جنہاں نو تسی اپنا رب اور خدا اور جس نو عبادت دے لائق سمجھتے ہو انہاں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کیتی بلکہ وہ یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیتے ہوئے بلکہ خود پیدا کیتے نے. اور پھر فرمایا اموات غیر احیاء مردے وہ فوت ہو گئے نے وہ اس دنیا تے نہیں. اچھا بعض لوگوں نے کہا جی من دون اللہ تو مراد ایسیاں چیزاں نے کہ جنہاں دا تعلق شعور نہ نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ بتاں دی گل ہو رہی ہے پتھراں دی گل ہو رہی ہے. لیکن ذرا غور کریو کہ یخلقون شیئا وما وهم یخلقون انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کیتی بلکہ خود پیدا کیتے گئے نے. امواتن او مردے. اچھا کدے پتھر بھی مردہ ہویا مردہ کیڑی چیز ہوندی جہدے وچ کدے زندگی ہوندی زندہ سی اس زندگی دے آثار سن اور پھر اس وچوں روح نکل گئی وہ فوت ہو گیا. اس دا کی مطلب ہویا کہ اللہ تعالی ایتھے کسے یعنی پتھر دی گل نہیں کر رہا. اللہ رب العزت اس چیز دی گل کر رہا ہے کہ جڑی زندہ سی. تے زندہ کون ہے یا انسان زندہ ہے فرشتہ زندہ ہے جن زندہ ہے انہاں دی گل ہو رہی ہے. غیر احیاء اور غیر احیاء بلکہ پہلی گل تے کہ وہ مردہ ہے. دوسری چیز اس اگے ایک اور سٹیپ اللہ نے بیان کیتا کہ وہ زندہ نہیں ہے وہ زندہ نہیں. کیونکہ بعض لوگ کی کہندے نے
کہ جی وہ اپنی قبراں اندر زندہ نے، اپنی قبراں اندر زندہ نے. اللہ فرما رہے ہیں اموات مردہ نے غیر احیان، انہاں دے اندر زندگی دے کوئی اثار نہیں ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں بلکہ وہ کی نے مردہ نے. اور اس کی اللہ رب العزت نے مزید تفصیل سورہ فاطر اندر مینوں اور تانوں سمجھائیے آیت نمبر 13 تو 15 دے درمیان کی فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ تو سوا جنہاں نو تسی پکار دے ہو. سورہ فاطر آیت نمبر 13 دا آخری حصہ ہے. والذین تدعون من دونہ، اللہ تو سوا جنہاں نو تسی پکار دے ہو ما یملکون من قطمیر، او تے کھجور دی گٹلی دے اوتے جڑا چھلکا ہوندا ہے نا اس نو بھی اس دے بھی مالک نہیں. بلکہ مزید کی فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تسی انہاں نو پکارو، ان تدعوہم اگر تسی انہاں نو ندا لاؤ، پکارو، بلاؤ، دعا منگو، لا یسمعون او سن دے نہیں پہ، لا یسمعون او نہیں سن دے پہ دعاکم تواڈیاں دعاواں نو، تواڈیاں فریاداں نو او نہیں سن دے پہ. ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لین، اگر وہ سن بھی لین مستجابوا لکم، وہ تانوں جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک تانوں جواب نہیں دے سکتے. لیکن دوسرے پاسے اہل بعض مسلمانوں دا دعویٰ کیے جی وہ سن دے بھی نے اور وہ حاجتاں پوریاں بھی کرن تے قادر نے. اللہ فرما رہا ہے کہ پہلی گل دے وے کہ او مردے نے، پہلی گل ہے وہ کی نے مردے نے، انہاں چ زندگی دے آثار نہیں ہیں، اور اگر وہ سن لین تو وہ جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن جدوں یعنی حشر دا میدان سجے گا، یکفرون انکار کر دیں گے. کس چیز دا انکار کر دیں گے؟ بشرککم، تواڈے اس شرک دا کہ جیڑا بندہ اللہ دے نال کسے دوسرے نو پکاردا سی، کسے دوسرے کول فریاداں کردا سی، او جنہاں نو پکاریا جا رہا ہے وہ انکار کر دیں گے انہاں دے شرک دا، اللہ دے نال پکارن دا. ولا ينبئكم مثل الخبير، اور وہ تانوں خبر دے رہا ہے جڑا سارے تو زیادہ باریک بین اور خبراں والا ہے، وہ تانوں خبر دے رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت تانوں خبر دے رہا ہے. اور پھر اگے کی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، اصل گل ہے کہ تسی اللہ دے در دے فقیر ہو. اصل چیز کی ہے تسی اللہ دے در دے فقیر ہو. ہاں اگر منگنا جے، ندا لانی جے، اگر کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ او میرے کو منگو. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 166 اندر بھی فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، وہ لوگ جنہاں دے پیچھے لوگ چلے سن، وہ دنیا دار کہ جڑا دوسرے دنیا دار دے پیچھے چلیا سی، اس نے اپنا معبود بنا لیا سی، اس کو نے اپنی حاجتاں منگنیاں شروع کر لیاں سن کسے بھی انداز دے نال. جدوں من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، تے پھر کی ہوئے گا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا تو وہ لوگ بالکل بے تعلق ہو جان گے، بالکل الگ ہو جان گے انہاں تو جنہاں دی وہ پیروی کردے سن. جدوں وہ عذاب دا مزہ چکھن گے نا تے پھر وہ کہہ لیں گے کہ جی ساڈا کوئی انہاں دے نال تعلق نہیں، کوئی معاملہ نہیں، یعنی وہ لا تعلقی دا اظہار کر لیں گے. وہ یعنی آج تسی دیکھو کہ جڑا کافر ہے وہ کی کردا پیا، کدے وہ پتھر دے سامنے جھکے ہے، کدے درخت دے سامنے جھکے ہے، کدے وہ ستارے کو مانگدا پیا. یعنی ہندوؤں نو تسی اگر دیکھو نا تو پتہ نہیں 3 کے 4 کروڑ انہاں دے معبود نے، یعنی ہر بندے نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح اہل ایمان اندر مسلمان کہلانے والے بعض لوگ انہاں بھی اللہ تو سوا دوسرے اپنے حاجت روا اور مشکل کشا بنائے ہوئے نے، یعنی کوئی اولاد دین والا، کوئی رزق دین والا،
کوئی جنا بگڑیاں سوارن والا بنا لیا. اللہ رب العزت قرآن اندر فرما رہا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ کی ہون گے اولاد تعلقی دا اظہار کرن گے کہ ساڈا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں, اور انہاں دے شرک دا وہ واضح دو ٹوک انداز اندر وہ انکار کر دیں گے تے اللہ سانو تے خبر ہی نہیں ہے پیچھے کی کر دے رہے. پھر اللہ نے کی فرمایا وما یشعرون, اگلی ایک چیز بڑی اہم, وما یشعرون ایان یبعثون, بلکہ انہاں نوں شعور ہی نہیں. اچھا مجھے دسو شعور کینوں ہوندا ہے؟ شعور کسے جانور دے اندر شعور ہے, پتھر دے اندر شعور ہے, شعور کدے اندر ہے؟ عقل شعور انسان دے اندر ہے, فرشتے دے اندر ہے, جن دے اندر ہے, وہ عقل اور شعور رکھدا ہے. کہ اگر کو کہے کہ جی من دون اللہ تو مراد ہے کہ پتھراں دی گل ہو رہی ہے, نہیں پتھراں دی گل نہیں ہو رہی. اللہ فرما رہے ہیں امواتن, او مردے نے. مردہ کون ہوندا ہے؟ جڑا کدے زندہ سی او مردہ ہے. پھر فرمایا غیر احیان, ہونا چ زندگی دے آثار نہیں ہیں. اور وما یشعرون, انہاں نوں شعور ہی نہیں ہے. شعور انسان اندر ہوندا ہے, اس لیے گل انساناں دی ہو رہی ہے. ایان یبعثون, کہ انہاں نوں خبر ہی کوئی نہیں کہ کدوں سانوں اٹھایا جائے گا, کدوں دوبارہ اللہ رب العزت نے قیامت برپا کرنی ہے اور سانوں کھڑا کر کے محشر دے میدان اندر کھڑا کرنا ہے. الہکم الہ واحد, اصل گل ہے ان ساریاں چیزاں بیان کرن تو بعد اللہ رب العزت دراصل مینوں تانوں دسنا چاہندا ہے کہ میں تہاڈا حقیقی اور سچا معبود جی, میں عبادت دے لائق جے. میرے کول اپنی حاجتاں اور مشکلاں اور مصیبتاں دے مسائل جتنے بھی تہاڈے معاملات تو میرے سامنے رکھو, میں انہاں نوں حل کرن والا جے, میرے تو سوا کوئی بھی اس نوں حل کرن والا نہیں ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ, ہاں اگے وجہ بیان کی تھی کہ دراصل یہ مسائل کیوں پیش آندے نے. اللہ نے یہ وجہ بیان کی تھیاں فالذین لا یؤمنون بالآخرہ, اصل گل ہے کہ وہ آخرت تے ایمان نہیں رکھتے. جدوں انہاں نوں پتہ ہے نا کہ کل رب دے سامنے کھلونا ہے اور رب دے سامنے جا کے جواب دینا ہے جو معاملات میں دنیا دے اندر کردا آ رہے ہیں, تے وہ ڈر اور خوف اس دے اندر اگر ہوئے گا, آخرت نوں اگر تسلیم کرنا والا ہوئے گا نا, تے پھر اللہ نوں چھوڑ کے کسی دوسرے دے سامنے نہیں جائے گا. لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون, بلکہ وہ کی کر دینے پہ کہ وہ تکبر کر رہے ہیں, اعراض کر رہے ہیں, چیزاں نو قبول نہیں کر رہے. واضح دلیلاں آن دے باوجود بھی, قرآن پڑھن دے باوجود بھی, اللہ دیاں نعمتاں انہاں دے سامنے موجود نے, لیکن اس دا انکار کر رہے ہیں. اللہ دیاں نعمتاں عقل, شعور اور اللہ رب العزت نے جڑیاں بے شمار نعمتاں دتیاں نے, یہ دلیل ہے نا. اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا, زمین بنائی, پہاڑ بنائے, بارشاں یعنی نباتات, رنگ رنگ دے روز پھل اور سبزیاں سی کھانے ہیں, یہ سارا کچھ کی ہے, یہ دراصل اللہ رب العزت کی نشانیاں نے. اور اگر کوئی انسان انہاں نشانیاں نو دیکھن دے باوجود بھی اللہ تے ایمان نہیں لیاندا, تے پھر وہ دراصل کی کر رہے ہیں؟ وہ تکبر کر رہے ہیں, اعراض کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی واضح حدیث موجود ہے کہ جیڑا بندے دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی کبر ہوئے گا, وہ جنت اندر داخل نہیں ہوئے گا. اور صحابی سوال کرتے ہیں اسے حدیث سے کہ اللہ کے نبی اگر کوئی صاف ستھرا لباس, یعنی جس طرح لوگ جو ہے نا اچھا صاف ستھرا لباس پاندے ہیں, وہ تے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کبر والا, تکبر والا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جمیل اور جمال اللہ پسند کرتا ہے, صاف ستھرا خوبصورت لباس پاؤ. اور پھر حدیث کے اینڈ تے فرمایا اصل تکبر کی ہے کہ بندہ چیز نو قبول نہ کرے, واضح حکم نو, دلیل نو, اللہ دے قرآن نو اور وقت دے رسول نو, اس دے قول نو, اس دے فرمان نو قبول نہ کرے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی اور رسول نے, اور انہاں دے اگر فرمان نو قبول نہیں کیتا جاندا, اے کیے دراصل اے اعراض ہے اور اے جو ہے نا اس نو قبول نہ کرنے والا معاملہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ صفات اندر آیت نمبر 95 اور 96 اندر بھی ایسی مزید تشریح کر دیتی ہے. سورہ آراف دی آیت نمبر 87 اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہاں نوں یہی خبر نہیں ہے جنہاں دے بارے انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور میری وہ خبر سن رہا ہے, میرے حال تو واقف ہے, میرے معاملات نو جانتا ہے, میری فریاد نو سنتا ہے اور اس فریاد نو پورا کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے تے یہی خبر نہیں ہے کہ ایسا کدوں اٹھایا جانا ہے. اور سورہ آراف اندر فرمایا یسألونک عن الساعہ, تو اڈے کو قیامت دے بارے یہ سوال کر دینے پہ ایان مرساہا, کہ اے
کدوں قائم ہوئے گی قل انما علمها عند ربی انہاں نو دس دیو کہ اس دا علم اس دی خبر یہ صرف اور صرف میرے رب کو لے. سورہ آراف آیت نمبر 187 یا اور واضح لفظ یسالونہ کا سوال کر دینے پہ ان الساعہ قیامت کے بارے ایان مرساہا کہ کدوں قائم ہوئے گی قیامت کدوں آئے گی قل انما انہاں نو کہہ دیو بے شک علمھا ادا علم اس دی خبر کدے کولے عند ربی میرے رب دے کولے. اور حدیث جبرائیل میں یاد ایک دفعہ بیان کی تھی اس دا آخری حصہ پتہ کی کہ جبرائیل علیہ السلام ایمان تو بعد اسلام تو بعد احسان تو بعد اگلا سوال کر دینے کہ قیامت دی خبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا لے تو دسن والا زیادہ نہیں جاندا لیکن آپ نے کچھ نشانیاں البتہ بیان فرمائیاں کہ قیامت دیاں اے نشانیاں نے جڑیاں بالکل برحق نے اور اسی طرح یہ معاملہ ہونا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی شک نہیں اللہ خوب اچھی طرح جاندا ہے جو کچھ تسی چھپاندے ہو اور جو کچھ تسی ظاہر کرتے ہو. یعنی ظاہر بندے دا کچھ ہے باطن بندے دا کچھ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ بندیاں نو تے تسی کو دھوکا دے لو گے بندیاں کو تے کوئی چیز چھپی ہے. یعنی ظاہراً بڑے حاجی صاحب اور نمازی اور نیک متقی پرہیزگار بنے ہو اگر تسی تنہائی اندر گناہ اور جرم کر رہے ہو اللہ فرما رہا ہے کہ دراصل میں جاندا اور مینوں پوری اس کی خبر ہے. اللہ رب العزت مینوں اور تانوں دراصل ڈرانا چاہتا ہے سمجھانا چاہتا ہے کہ ظاہراً بھی بندے نو نیک متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے اور جس ٹائم بندہ تنہائی اندر ہے اس وقت بھی اللہ دا ڈر او دا خوف بندے دے تے غالب رہنا چاہیے. انہ لا یحب المستکبرین اللہ تکبر کرنا لے غرور کرنا لے اعراض کرنے لے